माशाअल्लाह, जिस तरह अभी तक बैठे थे फिर से बैठ जाए। बैठोगे तो ही इनाम तकसीम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब बस इनाम तकसीम होंगे, उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद अपने अपने घर इंशाअल्लाह तशरीफ ले जाएंगे। उलमा किराम ज़्यादा एहतराम है, गुजारिश है कि उनकी जलसे के बाद खाने की दावत है, बराए मेहरबानी खाना खाकर ही अपने घर तशरीफ ले जाए। भाई कुरान ख़त्म करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जिन्होंने अलिफ से लेकर सूरे नास तक का पूरा कुरान और पूरी तालीम इसी बिलाल मस्जिद के अंदर हासिल की, ऐसे टोटल 4 बच्चे हैं। सबसे पहले हम उनका ही एजाज़ और इकराम फरमाएंगे। उसमें पहला नाम है कामरान नासिर भाई, फरहान नासिर भाई, जोया नौशाद और सोफिया इरशाद भाई। इनको माशाल्लाह एक तो कुरान करीम की पेटी है, उसके साथ ही कुरान करीम है, तस्बीह है, उसके अंदर मसल्ला है, अत्तर की एक बोतल है और एक वाटर कूलर है माशाल्लाह करीबन 20 लीटर का। करीबन ये 2500 रुपए का इनाम है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने इसमें ताउन किया। मैं हर किसी का नाम तो नहीं ले सकता, जिनका नाम मुँह जुबानी याद है। असल नाम लेना तो मकसूद नहीं, दूसरों की हौसला अफजाई हिम्मत अफजाई के लिए सिर्फ नाम ले रहा हूँ। सोनू बेग बिल्डर बापू नगर वालों ने माशाल्लाह मजमूई इनाम जो तमाम बच्चों को इंशाल्लाह दिया जाएगा टिफिन बॉक्स की शक्ल में माशाल्लाह उनकी तरफ से मौसूल हुआ है। और इसी तरीके से माशाल्लाह हमारे हिलाल भाई है माशाल्लाह 5000 रुपये की रकम, नज़ाकत भाई अंडे वाले है 2000 की रकम। इसी तरीके से दूसरे बहुत सारे साथी है, मेरे दिल दिमाग में उनके नाम नहीं है। हमारे असलम भाई राजस्थान वाले और हाफिज अतीक और रहमान साहब, इनको भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेहनत करी उन्होंने जलसे की इनामात को हासिल करने के लिए। अब मैं तख्ती वाले, जो तख्ती की जमात है उसमें पहला नंबर जिसका आया है अवैस सैफुल इस्लाम, अवैस सैफुल इस्लाम पहला नंबर। दूसरा नंबर रहनुमा नजीबुल्लाह, तीसरा नंबर अदनान अतीक, दूसरा नंबर रहनुमा, तीसरा नंबर अदनान अतीक। माशाल्लाह ये वो बच्चे हैं जिनके मदरसे के अंदर पहले दूसरे तीसरे नंबर आए हैं। मदरसे में एग्जाम हुए थे, इम्तिहान हुए थे, उसके इनामात तकसीम किए जा रहे। मैंने नहीं रहनुमा डिनर सेट, दूसरे नंबर वालों को माशाल्लाह डिनर सेट दिया जा रहा है। अदनान अतीक भाई, तीसरे नंबर वाले को छोटा कूलर माशाल्लाह मदरसे की तरफ से दिया जा रहा है। मौलाना शोएब साहब की क्लास में पहला नंबर पारे अम के अंदर हम्माद मौलाना शोएब, उसके बाद दूसरा नंबर है माहिरा अब्दुल गफ्फार अम्मा पारे में, दूसरा नंबर है माहिरा अब्दुल गफ्फार। जल्दी जल्दी आ जाए, जिन बच्चों का नाम लूं वो फटाफट आ जाए। तीसरा नंबर है, दूसरा नंबर माहिरा अब्दुल गफ्फार, तीसरा नंबर है राहिमीन सलाहुद्दीन, राहिमीन सलाहुद्दीन जी, ये तीसरा नंबर। कायदे की जमात मौलाना शोएब साहब की पहला नंबर है साइना शाहनवाज, पहला नंबर साइना शाहनवाज, दूसरा नंबर सादात सैफुल्लाह, दूसरा नंबर सादात सैफुल्लाह, सादात सैफुल्लाह घर पे चला गया, उनका इनाम साइड में रखा। तीसरा नंबर अक़दस राशिद, मेरी क्लास के अंदर पहला नंबर हासिल करने वाला कुरान करीम की जमात में सिदरा नसीर भाई, सिदरा नसीर भाई पहला नंबर। और इसी क्लास में दूसरी एक बच्ची का भी पहला नंबर आया है, फातिमा पहला नंबर, फातिमा, 2 बच्चियों का पहला नंबर आया है फातिमा जी। दूसरा नंबर रुकैया अफसार,
رقیہ ابصار. تیسرا نمبر التمش ہارون. رقیہ ابصار دوسرے نمبر. میری کلاس میں دوپہر کی جماعت میں قرآن کریم والے, اس میں پہلا نمبر ہے جنید اسلم, تیسرا نمبر التمش ہارون. پہلا نمبر ہے جنید اسلم, دوسرا نمبر ہے آہل نوشاد, دوسرا نمبر آہل نوشاد. تیسرا نمبر ہے سعدان شاہنواز, تیسرا نمبر سعدان شاہنواز. اسی طریقے سے بڑی بچیاں جو اوپر پڑھنے کے لیے آتی ہے, اس میں پہلا نمبر ہے قرآن کریم والی انجم حافظ شفیق صاحب. انجم حافظ شفیق صاحب, پہلا نمبر انجم حافظ شفیق صاحب. انجم حافظ شفیق صاحب. دوسرا نمبر ہے بشرا اشرف, دوسرا نمبر ہے بشرا اشرف. مولانا نیچے تشریف رکھو آرام سے, اگر نیچے بیٹھ سکتے. دوسرا نمبر بشرا اشرف. تیسرا نمبر ہینا نسیم. ہینا نسیم, یہ بڑی بچیاں ہیں جو اوپر آبا کے پاس پڑھنے آتی ہے. ہینا نسیم, ہینا نسیم. ماشاءاللہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ پورے سال کے اندر ایک غیر حاضری ہے, دو غیر حاضری ہے یا تین غیر حاضری ہے. ایسے بچوں کو بھی انعامات سے نوازا جا رہا ہے. پورے سال میں کم سے کم غیر حاضری والے بچے جن کی کم سے کم 3 غیر حاضری ہے, ہم نے اعلان کیا تھا جس کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوں گی اس بچے کو ہم سائیکل دیں گے. لیکن سال بھر میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس کی ایک بھی غیر حاضری نہ ہو, لیکن ایک غیر حاضری, 2-3 غیر حاضری والے بچے ہیں, ان کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا. اس میں زویا نوشاد, وانیہ اشرف, زویا نوشاد, وانیہ اشرف, اسما اسلم, اسما اسلم, آہل نوشاد, فہد یاسین, فہد یاسین, شعبان نزاکت, سبیحہ نزاکت, حمیرہ علاء الدین. حمیرہ علاء الدین مولانا شعیب صاحب کی کلاس میں. حمیرہ علاء الدین غیر حاضر ہے, اس کا سائیڈ میں رکھ دو. ساحل کوثر, ساحل کوثر, سائنہ شاہنواز. ماشاءاللہ دوسرے جو بچے ہیں ان تمام کو ایک لنچ باکس کی شکل میں ایک چھوٹا سا, مولانا تشریف رکھو, ختم ہو اس کو رکھ دو. نہیں اس کو رکھ دو, اس کو رکھ دو, اس کو رکھ دو, ابھی رکھ دو, اس کو رکھ دو, اس کو رکھ دو. یہ تمام بچوں کو انشاءاللہ ابھی ہی انعام ملے گا, لیکن ایک بھی ترتیب, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, آپ لوگ ماشاءاللہ بہت دیر سے بیٹھے ہیں, اس لیے ان کو ابھی ہی انعام ملے گا لیکن مسجد میں ملے گا. یہ تمام بچے مسجد کے اندر تشریف لے جاؤ, سارے بچے مسجد میں چلے جاؤ. تمام بچے جن کو انعام ملا نہیں ملا سب کو ہی دوسرا انعام ملے گا. لنچ باکس جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ تمام کے تمام مسجد میں تشریف لے جاؤ. تمام کو انشاءاللہ شور نہیں کرے, جو بچہ شور کرے گا, آواز کرے گا, مستی کرے گا, ان کو انعام نہیں ملے گا. مولانا شاہنواز, مولانا شعیب صاحب اندر تشریف لے جاؤ. ابھی دعا ہوگی, دعا کے بعد پھر اپنی یہ جلسے کی مجلس منعقد ہوگی. وہ مسل مشہور ہے, دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. پھر ایک مولانا, ایک مفتی صاحب اصلاح کرتے ہیں. خواجہ نگر والوں اور وٹوا میں رہنے والوں, احمد آباد کے میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں, دیکھیے آج ہمارے چاروں طرف ہمارے معاشرے میں ہماری نسل نو کے ایمان کے سوداگر موجود ہیں. ان کے دین اور ایمان کے سودے ہو چکے ہیں. ان کے دین اور ایمان کے سلب کرنے کے پلاننگ ہو چکے ہیں. احمد آباد والوں اور خاص طور پر میں اہل وٹوا سے کہنا چاہتا ہوں,
میں نے اپنے ساتھیوں سے راستے میں کہا احمد آباد میں کچھ علاقے ہیں جہاں پر بہت اشد ضرورت ہے محنت کی، اور یہاں ایسے علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، ایسے دین کی کام کرنے والے موجود ہیں، ایسے دعوت کے کام کرنے والے موجود ہیں جو اپنے قوم کی، اپنی معصوم نسلوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، ان کی فکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، دو قومیں ایسی ہے جو تمہیں ہم نے نعمت دی ہے، جو تم کو ہم نے مخصوص نعمتوں سے نوازا ہے، یہ دو قوم کبھی تمہاری نعمتوں سے راضی نہیں ہوگی۔ قرآن نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ خَيْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اے ایمان والو، دنیا میں یہ دو قومیں کبھی چاہے گی نہیں، کبھی پسند نہیں کرے گی۔ کون؟ نمبر ایک، اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ آپ ان علماء کرام سے پوچھ لیجئے، ان علماء کرام سے تفسیر پڑھ لیجئے۔ یہود اور نصارہ اہل کتاب، اور نمبر دو مشرکین، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس کلمہ نہیں ہے، جن کے پاس یہ نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ وٹوا کے میرے بھائیوں، وٹوا کی میری بہنوں، وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ کی یہ نعمت تمہیں مل گئی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی نعمت خاصہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ کون سوال کرنے والا ہے کہ تو نے انہیں کتاب اللہ سے کیوں نوازا؟ تو نے ان لوگوں کو رسول اللہ سے کیوں نوازا؟ تو نے انہیں بیت اللہ سے کیوں نوازا؟ تو نے انہیں شہر اللہ سے کیوں نوازا؟ اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نعمت خاصہ سے نوازتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کچھ تفصیل کروں نعمت رسول اللہ کی، کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے نبی عطا فرمائے، کیسے رسول عطا فرمائے۔ وہ بچیاں نظم پڑھ کر گئی، ایک ایک پروگرام کو میں نے اپنے دل میں نوٹ کیا۔ وہ بچیاں کہہ کر گئی، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ لے کر دنیا میں خدا کا پیام آئے۔ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے بعد فقط انہی کا نام آئے۔ کن کا نام؟ میرے خیال سے وٹوا والے اشارہ سمجھ رہے ہیں، وٹوا والے اشارہ سمجھ رہے ہیں۔ مولانا کا اشارہ جوہا پورا کی طرف نہیں ہے،
मौलाना तो सीधा मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो रोज़े रसूल में आराम फरमा रहे हैं, जो सब्ज गुंबद के नीचे सुनहरी सब्ज जो है सुनहरी जालियों के अंदर मेरे और आपके नबी और दो जहां के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको कौन सी नेमत से नवाजा है। मैं एक शेर सुना दूं, वक्त तो नहीं है मगर ये मेरा मशहूर शेर है। जब सबने पढ़ी है तो मैं भी क्यों कंजूसी करूं। मैं भी सुना देता हूं। हाजी साहब, आप लोग नाराज तो नहीं होंगे नज्म से, तो बल्कि खुश होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं भी सुनाता हूं। शायर कहता है, पहले सूरह कौसर इन्ना आतैना कल कौसर का तर्जमा जहन में रखे। अल्लाह कहते, ए महबूब, हमने आपको बहुत कुछ नेमत से नवाजा है। क्या क्या दिया। शायर कहता है, मेहमान किया अल्लाह ने उन्हें मेराज में बुलाया जहां कोई नहीं जा सका। मेहमान किया अल्लाह ने उन्हें, क्या क्या दिया अल्लाह ने उन्हें। मेहमान किया अल्लाह ने उन्हें, क्या क्या न दिया अल्लाह ने उन्हें। रहमत का लक़ब, रहमत का लक़ब, सिदरा का सफर, इन्ना आतैना कल कौसर। रहमत का लक़ब, सिदरा का सफर, इन्ना आतैना कल कौसर। फिर क्यों ना पढ़े हम भी अक्सर, इन्ना आतैना कल कौसर। हाजी रख्ते सफर बांध चुके हैं। 4 दिन के बाद हमारा भी अहमदाबाद से सफर है। अल्लाह ताला मुझे भी वहां पहुंचाएगा आपकी दुआओं से। अल्लाह ताला हुज्जाज किराम की हाजिरी कबूल फरमा ले। यहाँ जितना मजमा बैठा है, जितनी माँ बहनें बैठी है, ये जितने मासूम बच्चे जो नाते नबी पढ़ रहे थे, मैं तो दिल दिल में दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह यहाँ के एक एक बच्चे को ऐ अल्लाह तेरे घर का दीदार नसीब फरमा, तेरे पाक नबी के रोजे का दीदार नसीब फरमा। जब हम वहां जाते हैं तो हम ये समझते वहां सिर्फ इंसान है जो इंडिया से आए या इंडोनेशिया से आए, ईस्ट से आए कि वेस्ट से आए, मगर वहां सिर्फ इंसान नहीं होते, वहां अल्लाह की सारी मखलूक आती है। कौन कौन आते हैं और क्यों आते हैं? शायर कहता है, क्या हूर मलक, क्या हूर मलक, क्या जिन्नो बशर देते हैं सलामी रोजे पर। क्या हूर मलक, क्या जिन्नो बशर देते हैं सलामी रोजे पर। पढ़ते हैं सभी ये, पढ़ते हैं सभी ये शाम सहर, इन्ना आतैना कल कौसर। पढ़ते हैं
سبھی یہ شام و سحر انا آتیناک الکوثر پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر انا آتیناک الکوثر. نظم لمبی ہے، میں پوری تو نہیں سنا پاؤں گا. ایک آخری شعر جو میں نے بنایا ہے، میں نے اس نظم پر آخر میں کچھ کوشش کی ہے سورہ کوثر کی تینوں آیتوں کا ترجمہ ذہن میں رکھے اور پھر یہ نظم کو سنیں. انشاءاللہ لطف آئے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا. 3 آیتیں ہیں، تینوں کا ترجمہ سامنے دل میں ہے. دینے الہی الکوثر ہے، دینے الہی الکوثر ہے، حکم خداوندی ونحر. اللہ کا حکم ہے قربانی کر، قربانی سے بھاگ مت. شیطان آئے گا بیچ میں، جیسے حاجی قربانی کے دنوں میں شیطان کو کنکری مارتے ہیں، تو بھی یہاں کے انسان نما شیطان کو لاحول پڑھ اور تجھے بہت سارے کنفیوز کرنے والے آئیں گے. قربانی سے بہتر ہے قربانی کا پیسہ کسی غریب کو کام میں آ جائے، کسی بیوہ کے کام میں آ جائے، کسی یتیم کے کام میں آ جائے. لاحول پڑھ، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. ہاں، اور ماشاءاللہ احمدآباد والے تو ویسے ہی دنیا میں مشہور ہے، احمدآبادی توا. سورت میں جاؤ تو بھی احمدآبادی توا. ارے بھائی سورت تو احمدآباد سے کتنا دور ہے. ہمارے بڑودا میں احمدآبادی توا، آپ کو تو اللہ نے ویسے ہی مشہور کر دیا. اور یہاں تو الحمدللہ کھانے والے کھلانے والے ہیں. ارے اب ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ جو لوگ کھانے کھلانے کا منع کرتے تھے وہ بھی اپنا پرچار کھانے سے کر رہے. میرے خیال سے نہیں سمجھ رہے. ارے بھائی احمدآباد والے تو بڑے چالاک ہیں. جو لوگ نان ویج کا ویروध کرتے ہیں وہ بھی اپنا پرچار نان ویج سے کر رہے. تو پھر ہم کیوں ڈرے؟ ارے یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں. لوگ کہتے ہیں جب پہلے نیٹ نکلا تو کہ 4G نکالا، پھر بعد میں آگے بڑھے تو 5G. تو دنیا والے تو 4G کہتے ہیں اور 5G کہتے ہیں، مگر مسلمان کا نعرہ کہ نہ 4G اور نہ 5G، اونلی آن گردہ اور کلیجی. ماشاءاللہ اونلی آن گردہ اور کلیجی، بس یہ آنے دو. ہاں میرے بھائیوں اور بزرگوں، عرض کرنا یہ ہے، یہ قربانی اللہ کا حکم ہے. میرا وقت نہیں ہے مگر چونکہ موقع وہی ہے، ایام حج کے چل رہے ہیں، قربانی کے ایام آنے والے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں ہر آدمی اپنی قربانی جو ہے واجب بھی کرے، نفلی ہو تو نفلی بھی حصہ دے. اللہ کے لیے دین کے معاملے میں غریب نہ بنے، اپنے آپ کو دلدار بنائے. ہاں تو میں نے یہ شعر پر کچھ کہا ہے، اس لیے میں بیچ میں یہ 2-3 باتیں کہہ دی. یہ شعر سنا دوں. ہے دینے الہی الکوثر ہے، حکم خداوندی ونحر. شیطان آئے گا اور روکے گا. حکم دیا ابلیس نے شیاطی سے، حکم دیا ابلیس نے شیاطی سے کہ دنیا میں جا کر کام کرو، جانور بچاؤ سر دے کر، جانور بچاؤ سر دے کر،
اور انسانوں کا قتل عام کرو. ہے دینے الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر. دشمن ہی نبی کا، دشمن ہی نبی کا ہے ابتر. انا آتیناک الکوثر، دشمن ہی ہمارا ہے ابتر. انا آتیناک الکوثر. ہمیں کیا کرنا ہے وٹوا والوں؟ آج کے دور میں ہوش کی ضرورت ہے. خصوصاً اس ملک کے مسلمانوں کو ہوش کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے. خواجہ نگر میں تو رہتے ہو آپ، بھائی کہاں رہ رہے؟ خواجہ نگر. میرے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری چشتی رحمت اللہ علیہ اس دھرتی پر کیوں بھیجے گئے تھے؟ خواجہ نگر والوں، آپ کو زیادہ معلوم ہونا چاہیے. سن عیسوی 1190 حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری چشتی رحمت اللہ علیہ میرے نبی کے حکم پر مدینۃ الرسول سے چلے ہیں. بستی بستی چلے، اور پورا آپ کے سفر کا خاکہ ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں، مگر یہ بتانا ہے کہ ہر بستی میں خواجہ صاحب رکے. اور کتنا رکے؟ چلہ رکے 40 دن تک. مگر وہ 40 دن کے بعد اس بستی سے آگے نکل چلتے تھے، یہ کہہ کر یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. جہاں آقا کا حکم ہے یہ وہ بستی نہیں ہے. پھر دوسری بستی میں 40 دن لگاتے، کہا نہیں یہ وہ بستی نہیں ہے جہاں کا مجھے حکم دیا گیا. پھر آگے چلتے 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 خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اس دھرتی پر آتے ہیں، اجمیر شریف میں آتے ہیں، اور یہاں کا ماحول دیکھ کر حضرت فرماتے ہیں یہی بستی ہے جہاں کا مجھے مدینۃ الرسول سے حکم دیا گیا. میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں طے کرے، ہوش میں رہے، ہم اپنے آپ کو ہوش میں رکھے، اپنے اور پرائے کو پہچاننا ہے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. ہمارا یہ کام ہے. اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے. میں ایک شعر اور بھی سناتا ہوں. ماشاءاللہ مائک آپ کا جاندار ہے. میری 10 منٹ باقی ہے تو 10 منٹ کو تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا. ایک شعر اور سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. اللہ تعالی نے دنیا میں بہت سارے سر اٹھانے والے آئے. فرعون آیا، قارون آیا، حامان آیا، مگر سب کو اللہ نے کیفر کفر تک پہنچایا. اللہ نے انہیں کیا انجام دیا؟ شاعر کہتا ہے فرعون کو پانی میں ڈبو کر بتایا. تھوڑی دیر بیٹا اور سن لیجئے اور اطمینان رکھے. آپ کے اور انعام کے بیچ میں فقط 5-7 منٹ رہ گئی ہے. فرعون کو پانی میں
زمیں پل میں دھسایا، فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے بتایا، قارون کو بھی زیر زمیں پل میں دھسایا، نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے ہرایا، نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے ہرایا، ابو جہل کو 2 بچوں سے فی النار کرایا، وہ جس کی پکڑ سے کوئی ظالم نہ بچا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ اور اللہ کی عطا کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے، جو ڈوبنے سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو ڈوبنے سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو آتش نمرود کو گلزار بنائے، جو ڈوبنے سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو آتش نمرود کو گلزار بنائے، جو یوسف و یعقوب کو دوبارہ ملائے، جو یوسف و یعقوب کو دوبارہ ملائے، جو سورہ فلک حضرت عیسیٰ کو، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ ان بچوں نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اپنے دینی پروگرام پیش کیے۔ ماشاءاللہ ان کے اساتذہ کرام جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی اور ان بچوں کو اس قابل بنایا کہ آج ہمارے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے مدرسے کی تعلیم کا مظاہرہ کیا۔ اللہ ان کے اساتذہ کرام کو قبول فرمائے۔ ان کے والدین، یہ جو بچے ہیں، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ان بچوں کے لیے ماشاءاللہ بہت سے احباب نے انعامات کی رقم بھیجی اور بہت سے لوگوں نے اپنے پاک مال سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو اللہ بہترین بدلے عطا فرمائے۔ ان کے مال میں، جان میں، عزت میں، کاروبار گھر بار میں اللہ خوب برکت دے۔ اللہ تعالیٰ مسجد بلال اور مدرسہ بلال، جو یہ مدرسہ ہے اس کا نام ہی کتنا پیارا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ایمان کی نسبت پر آزمایا گیا، مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، تڑپایا جاتا تھا، تپایا جاتا تھا، مگر حضرت بلال اتنے ایمان میں مضبوط تھے، وہ کہتے جاتے تھے الاحد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مارنے والوں کی ڈیوٹی بدلی جاتی تھی، مگر حضرت بلال حبشی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے۔ ایک آخری بات کہہ دوں، گرمی میں ٹھنڈے پانی کے لیے مٹکا خریدنے جاتے ہیں، مٹکا کہ ٹھنڈا پانی ملے، تو مٹکے کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں نا، اچھا بچتا ہے کہ نہیں بچتا، کچا تو نہیں ہے نا، کچا۔ اللہ بھی یہ حالات دنیا میں لاتے ہیں، صحابہ پر آئے، اولیاء اعظام پر آئے،
ताबेईन पर आए, अइम्मा पर आए, बुजुर्गों पर आए। इसीलिए ईमान का टेस्ट होता है, ईमान का चेक होता है, पावर कितना है, यकीन कितना है, ईमान कितना है। ये मदरसे बिलाल में पढ़ने वाले बच्चे, अल्लाह इनके और इनकी नस्लों में दीन ईमान को साबित कदमी रखे। अल्लाह ताला इस पूरे इलाके के लिए इस मदरसे को बाइस खैर, बाइस बरकत बना दे, आमीन। मैं इन्हीं चंद गुजारिशात पर जो बेतरतीब थी, मैंने कुरान करीम की शुरू में आयत भी पढ़ी और हदीस भी पढ़ी, मगर मैं उसको न समझा सका न तर्जमा कर सका। बस ये समझ लीजिए वक्त काफी हो चुका था और मुझे 12:30 चुके दिए गए थे और मेरे 12:30 बज चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे मिल बैठने को कबूल फरमाए। जितने अहबाब यहाँ आए हैं, जिन जिन तमन्नाओं के साथ आए, अल्लाह आपकी जायज तमन्नाएं पूरी फरमाए। जितने उलमाए किराम आए हैं, स्टेज पर जलवा अफरोज है और पीछे भी नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तमाम उलमाए किराम की खिदमत को, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जिस तरफ अभी तक बैठे थे फिर से बैठ जाए। बैठोगे तो ही इनाम तकसीम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब बस इनाम तकसीम होंगे, उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद अपने अपने घर इंशाअल्लाह तशरीफ ले जाएंगे। उलमाए किराम ज़्यादा एहतराम है, गुजारिश है कि उनकी जलसे के बाद खाने की दावत है, बराए मेहरबानी खाना खाकर ही अपने घर तशरीफ ले जाए। कुरान खत्म करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जिन्होंने अलिफ से लेकर सूरह नास तक का पूरा कुरान और पूरी तालीम इसी बिलाल मस्जिद के अंदर हासिल की, ऐसे टोटल 4 बच्चे हैं। सबसे पहले हम उनका ही एजाज़ और इकराम फरमाएंगे। उसमें पहला नाम है कामरान नासिर भाई, फरहान नासिर भाई, जोया नौशाद और सोफिया इरशाद भाई। इनको माशाल्लाह एक तो कुरान करीम की पेटी है, उसके साथ ही कुरान करीम है, तस्बीह है, उसके अंदर मसल्ला है, अत्तर की एक बोतल है और एक वाटर कूलर है माशाल्लाह करीबन 20 लीटर का। करीबन ये 2200 रुपये का इनाम है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने इसमें ताउन किया। मैं हर किसी का नाम तो नहीं ले सकता, जिनका नाम मुँह जुबानी याद है। असल नाम लेना तो मकसूद नहीं, दूसरों की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई के लिए सिर्फ नाम ले रहा हूँ। सोनू बे बिल्डर बापू नगर वालों ने माशाल्लाह मजमूई इनाम जो तमाम बच्चों को इंशाल्लाह दिया जाएगा टिफिन बॉक्स की शक्ल में माशाल्लाह उनकी तरफ से मौसूल हुआ है। और इसी तरीके से माशाल्लाह हमारे हिलाल भाई है माशाल्लाह 5000 रुपये की रकम, नजाकत भाई अंडे वाले है 2000 की रकम। इसी तरीके से दूसरे बहुत सारे साथी है, मेरे दिल दिमाग में उनके नाम नहीं है। हमारे असलम भाई राजस्थान वाले और हाफिज अतीक और रहमान साहब, इनको भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेहनत करी उन्होंने जलसे की इनामात को हासिल करने के लिए। अब मैं तख्ती वाले, जो तख्ती की जमात है उसमें पहला नंबर जिसका आया है अवैस सैफुल इस्लाम, अवैस सैफुल इस्लाम पहला नंबर। दूसरा नंबर रहनुमा नजीबुल्लाह, तीसरा नंबर अदनान अतीक, दूसरा नंबर रहनुमा, तीसरा नंबर अदनान अतीक। माशाल्लाह ये वो बच्चे हैं जिनके मदरसे के अंदर पहले दूसरे तीसरे नंबर आए हैं। मदरसे में एग्जाम हुए थे, इम्तिहान हुए थे
اس کے انعامات تقسیم کیے جا رہے. میں نے نہیں رہنما ڈنر سیٹ, دوسرے نمبر والوں کو ماشاءاللہ ڈنر سیٹ دیا جا رہا ہے. عدنان عتیق بھائی, تیسرے نمبر والے کو چھوٹا کولر ماشاءاللہ مدرسے کی طرف سے دیا جا رہا ہے. مولانا شعیب صاحب کی کلاس میں پہلا نمبر پارہ ام کے اندر حماد مولانا شعیب, اس کے بعد دوسرا نمبر ہے ماہرہ عبد الغفار اما پارے میں, دوسرا نمبر ہے ماہرہ عبد الغفار. جلدی جلدی آ جائے, جن بچوں کا نام لوں وہ فٹافٹ آ جائے. تیسرا نمبر ہے, دوسرا نمبر ماہرہ عبد الغفار. تیسرا نمبر ہے راحمین صلاح الدین, راحمین صلاح الدین جی, یہ تیسرا نمبر. قاعدے کی جماعت مولانا شعیب صاحب کی پہلا نمبر ہے سائنہ شاہنواز, پہلا نمبر سائنہ شاہنواز. دوسرا نمبر سادات سیف اللہ, دوسرا نمبر سادات سیف اللہ, سادات سیف اللہ گھر پہ چلا گیا, ان کا انعام سائیڈ میں رکھا. تیسرا نمبر اقدس راشد. میری کلاس کے اندر پہلا نمبر حاصل کرنے والا قرآن کریم کی جماعت میں سدرا نصیر بھائی, سدرا نصیر بھائی پہلا نمبر. اور اسی کلاس میں دوسری ایک بچی کا بھی پہلا نمبر آیا ہے, فاطمہ پہلا نمبر, فاطمہ. دو بچیوں کا پہلا نمبر آیا ہے, فاطمہ جی. دوسرا نمبر رقیہ ابصار, رقیہ ابصار. تیسرا نمبر التمش ہارون, رقیہ ابصار دوسرے نمبر. میری کلاس میں دوپہر کی جماعت میں قرآن کریم والے, اس میں پہلا نمبر ہے جنید اسلم, تیسرا نمبر التمش ہارون. پہلا نمبر ہے جنید اسلم, دوسرا نمبر ہے آہل نوشاد, دوسرا نمبر آہل نوشاد. تیسرا نمبر ہے سادان شاہنواز, تیسرا نمبر سادان شاہنواز. اسی طریقے سے بڑی بچیاں جو اوپر پڑھنے کے لیے آتی ہے, اس میں پہلا نمبر ہے قرآن کریم والی انجم حافظ شفیق صاحب, انجم حافظ شفیق صاحب. پہلا نمبر انجم حافظ شفیق صاحب, انجم حافظ شفیق صاحب. دوسرا نمبر ہے بشرا اشرف, دوسرا نمبر ہے بشرا اشرف. مولانا نیچے تشریف رکھو, آرام سے اگر نیچے بیٹھ سکتے. دوسرا نمبر بشرا اشرف. تیسرا نمبر ہینا نسیم, ہینا نسیم. یہ بڑی بچیاں ہیں جو اوپر آبا کے پاس پڑھنے آتی ہے, ہینا نسیم, ہینا نسیم ماشاءاللہ. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ پورے سال کے اندر ایک غیر حاضری ہے, دو غیر حاضری ہے یا تین غیر حاضری ہے, ایسے بچوں کو بھی انعامات سے نوازا جا رہا ہے. پورے سال میں کم سے کم غیر حاضری, ہم نے اعلان کیا تھا جس کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوں گی اس بچے کو ہم سائیکل دیں گے, لیکن سال بھر میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس کی ایک بھی غیر حاضری نہ ہو, لیکن ایک غیر حاضری, دو تین غیر حاضری والے بچے ہیں ان کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا. اس میں زویا نوشاد, وانیہ اشرف, زویا نوشاد, وانیہ اشرف, اسما اسلم, اسما اسلم, آہل نوشاد, فہد یاسین, فہد یاسین, شعبان نزاکت, سبیحہ نزاکت, حمیرہ علاء الدین, حمیرہ علاء الدین مولانا شعیب صاحب کی کلاس میں, حمیرہ علاء الدین غیر حاضر ہے, اس کا سائیڈ میں رکھ دو. ساحل کوثر, ساحل کوثر. سائنہ شاہنواز,
माशाल्लाह दूसरे जो बच्चे हैं इन तमाम को एक लंच बॉक्स की शक्ल में एक छोटा सा, मौलाना तशरीफ रखो, खत्म हो गया। हाँ, उसको रख दो। नहीं, उसको रख दो, अभी रख दो, उसको रख दो। ये तमाम बच्चों को इंशाल्लाह अभी ही इनाम मिलेगा, लेकिन एक भी तरतीब, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग माशाल्लाह बहुत देर से बैठे हैं, इसलिए इनको अभी ही इनाम मिलेगा, लेकिन मस्जिद में मिलेगा। ये तमाम बच्चे मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाओ, सारे बच्चे मस्जिद में चले जाओ। तमाम बच्चे जिनको इनाम मिला नहीं मिला सबको ही दूसरा इनाम मिलेगा। लंच बॉक्स जो मदरसे में पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम मस्जिद में तशरीफ ले जाओ, तमाम को इंशाल्लाह। शोर नहीं करे, जो बच्चा शोर करेगा, आवाज करेगा, मस्ती करेगा, उनको इनाम नहीं मिलेगा। मौलाना शाहनवाज, मौलाना शोएब साहब अंदर तशरीफ ले जाओ। अभी दुआ होगी, दुआ के बाद फिर अपनी ये जलसे की मजलिस मुनाकिब होगी। अदा करता हूँ अल्लाह पाक आपके जान माल और इज्जत में खूब खूब बरकत वसअत मुक़द्दर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैर हाज़िहिल लैलति फ़तहहा व नसरहा व नूरहा व बरकतहा व हुदाहा व नऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहिल लैलति व मा बअदहा। अल्लाहुम्मा इजअल हाज़िहिल लैलता अव्वलुहा फ़लाहा व औसतुहा सलाहा व आखिरुहा नजाहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन यौमिस्सूअ व मिन लैलतिस्सूअ व मिन साअतिस्सूअ व मिन साहिबिस्सूअ वमिन जारी सूई फी दारिल मुकामा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। या इलाहल आलमीन हम तमाम पर रहम का मामला फरमा, या अकरमल अकरमीन करम का मामला फरमा। अल्लाह अपने आसान दीन पर चलना हम सब के लिए आसान फरमा। अल्लाह हमारे ईमान और आमाल सालिहा को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन महज तेरी तौफीक, महज तेरे करम, महज तेरी इनायत से अल्लाह ये दीन का काम हो रहा है मौला, अल्लाह इस काम को कबूल फरमा ले। अल्लाह इखलास की दौलत से माला माल फरमा दे। अल्लाह हमारी रहबरी फरमा दे। अल्लाह हम ना अहल है, आप अहल बना दीजिए। हम ना लायक है, आप लायक बना दीजिए। हम ना काबिल है, आप काबिल बना दीजिए। अल्लाह ये मासूम बच्चे बच्चियां हमारे अल्लाह कौम का मुस्तकबिल है मौला, इनमें कौन ग़िज़ाली है, ग़िफ़ारी है, बुखारी है, तू ही जानता है मौला। अल्लाह इनमें से बहुत से के माँ बाप ने इनकी पैदाइश से पहले से मन्नत मानी होगी, दुआएं मांगी होगी, मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊंगी। अल्लाह उनकी माओं की और बापों की मन्नतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी दुआओं और उम्मीदों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे औलाद को, हमारे बच्चों को अल्लाह दीन का दाई बना, काबा का हाजी बना, मस्जिद का नमाजी बना, मैदान का गाजी बना। अल्लाह इनमें सिफात कबूलियत अता फरमा। अल्लाह इन बच्चों और बच्चियों को दीन दुनिया के हर मैदान में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह मदरसा और दुनिया स्कूल और तमाम किस्म की तालीमात और डिग्रियों के हासिल होने का और तालीम में अव्वल आने का अल्लाह तो इन्हें बेहतरीन मौका अता फरमा। या इलाहल आलमीन ये हमारी औलाद अल्लाह तेरी अमानत है मौला। अल्लाह महज तेरा इनाम है और तेरा इम्तिहान है। अल्लाह इन औलाद को अल्लाह तेरा दीन सिखाने, तेरे पाक नबी के तरीकों को सिखाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन औलाद की, हमारे बच्चों की अल्लाह बुरी सोहबतों से, बुरे रास्तों से, बुरे रिश्तों से, बुरे बिस्तरों से, अल्लाह बुरे असरात से, बुरी दोस्ती के बुरे असरात से
اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما کر اپنی شان ربوبیت سے ان کی بہترین تربیت فرما. یا الہ العالمین انہیں بروں کا نشانہ بننے سے، اے اللہ بروں کی چالوں میں آنے سے، اے اللہ دین ایمان کے حلقوں اور حدود سے باہر جانے سے، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ شیطان ان پر حملے کرے، اے اللہ قرآن کریم کے احکامات اور مضامین اور قرآن کا نور اور علم ان کے سینوں میں پیدا فرما. جن 4 بچوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا، اے اللہ انہیں اپنے کلام کا حافظ قرآن بنا، اے اللہ عالم قرآن بنا، حامل قرآن بنا اور پھر عامل قرآن بنا. یا الہ العالمین مدرسہ مسجد بلال، اے اللہ یہاں کے ذمہ داران حضرات، یہاں کے اساتذہ کرام، بستی والے جو صبح شام ان بچوں کو مدرسے آتے جاتے دیکھتے ہیں، اے اللہ ان بستیوں پر رحم کا معاملہ فرما. جن بستیوں میں تیرا کلام پڑھایا سکھایا جاتا ہے، اے اللہ ان بستیوں کو عذاب دنیا سے بچا لیا جاتا ہے. اے اللہ ان بچوں کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں، ان بچوں کے رحمان الرحیم پڑھنے کی برکت سے ہم محفوظ ہیں. اے اللہ ہم اگر مدرسوں کو آباد کرتے ہیں تو تیرا دین آباد ہوتا ہے، تیرے پاک نبی کی سنتیں زندہ ہوتی ہے. اے اللہ ان مدرسوں کو قبول فرما. اے اللہ ان اساتذہ کرام کو جو اپنے بچوں سے زیادہ امت کے بچوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پوری فرما. اے اللہ انہوں نے دنیاوی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام فرمایا، اے اللہ تو ان کی دنیاوی ضرورتوں کا کفیل بن جا. اے الہ العالمین ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کی نسبت پر جتنے جامعات، جتنی جمعیتیں اور جتنی جماعتیں کام کر رہے مولا قبول فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جن احباب نے بہترین قیمتی انعامات دینے کے لیے، یہ بچے کتنے ہنستے کھیلتے اچھلتے انعام لینے کے لیے مسجد میں پہنچے ہیں، اے اللہ ان کو انعام کی رقم سے نوازنے والوں کی جان مال میں خوب برکت عطا فرما. اے اللہ یہ ہمارے مستقبل کے نمازی ہے، مستقبل کے ہمارے اے اللہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اے اللہ ان بچوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا الہ العالمین قربانی کرنے والوں کی قربانیاں، حج کرنے والوں کے حج کو آسان اور قبول فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما، عدل انصاف سے بھرے ہوئے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما. ظالم کو ظلم، شریر کو شرارت، شیطان کو شیطانیت سے توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. میں اپنی طرف سے اور ہمارے علاقے کی طرف سے اور ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے حضرت والا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت والا اپنے بیزی شیڈیول میں سے، جیسا آپ نے سنا 5 تاریخ کو حج کے لیے بھی جا رہے ہیں اور دوسرے مشاغل، ان میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے چھوٹی سی دعوت پر یہاں تشریف لے آئے. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. حضرت سے اور تمام دوسرے ساتھیوں سے دعا کی بھی درخواست کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے خالد بھائی، ہمارے صغیر بھائی ماشاءاللہ ہماری مسجد کے مدرسے کے ہر تقاضے کے لیے رات دن کر دیتے ہیں. اللہ انہیں بھی بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے.